السلام علیکم۔ لیکچر 17 پارٹ 1 انسانی عظمت برائے تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قرآن مجید میں اللہ نے انسان کی تخلیق کو اپنی توحید وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا۔ اس کی تخلیق ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ انسان کی ذات میں جو چیزیں ہیں، علامات ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت اور اس نے جو اپنی تخلیق کی انسان کے حوالے سے وہ کس قدر کمپلیکیٹڈ ہے، کس قدر خوبصورت ہے، اس کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ عن قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فضیلت قرآن کے اندر کیسے بیان ہوئی ہے۔ مختلف پہلو، مختلف جہات ہیں۔ انسان کی حقیقت، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کا وہ تصور جو انسان سے متعلق ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت، ترکیب، کردار، مقصد وجود، انجام کے لحاظ سے اس پوری کائنات میں بالکل یونیک ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد اور منفرد وجود ہے، ایک اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا مقصد وجود متعین ہے۔ دنیا کو اس کے لیے امتحان گاہ بنایا گیا ہے۔ امتحان ایسا ہے کہ یہاں اس کے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور یہی اعمال اس کو بتائیں گے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے انسانی عظمت کے حوالے سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت بخشی۔ یہ نیکسٹ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا، یعنی یہ انسان کی فضیلت ہے، اہمیت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اب فضیلت انسان کے جو مختلف پہلو ہیں، نمبر 1 اپنی تخلیق کے حوالے سے اللہ نے جتنی کائنات میں چیزیں پیدا کی وہ سب کن فیکون ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور پھر اس کے حوالے سے حدیث بھی آتا ہے، میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تو وہ کتنی اہمیت والی چیز ہوگی۔ رب العالمین نے حضرت انسان کو مشت خاکی سے بنایا، نہیں مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ ارشاد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اس کو ودن بریکٹ صورت انسانیہ میں بریکٹ کلوز درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یعنی انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہیہ کا کرشمہ ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، دوسری جتنی بھی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہی روح ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو جو دوسری تمام جانداروں سے زیادہ عقل، تمیز، قوت ارادہ، اختیار، مختلف اشیاء کے خواص معلوم کرنے کا علم نہیں، جتنی صفات ہیں نا اس کے اندر، فکر، غور و فکر، اس کے ذریعے نتائج نکالنا، یہ سب اسی نفخہ یعنی روح کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر یہ جو نفخہ ہے، اسی کی وجہ سے یہ زمین پر اللہ کی افضل ترین مخلوق ہے۔ یعنی بہت سی جو مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ان میں سے کچھ مخلوقات کے اوپر انسان کی فضیلت ہے۔ اس پہ کافی ڈیبیٹ موجود ہے۔ اب انسان کی فضیلت سیادت کے اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ انسان میں روح پھونکی گئی، اسے صفات اور خوبیاں ملی، اس کے بعد اللہ نے جو اگلی صفت اس کو دی وہ نظام خلافت کی استعداد یعنی صلاحیت ہے۔ ہر انسان میں بالقوہ یعنی قوت کے اعتبار سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دنیا میں وہ نظام حیات قائم کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جسے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھی بیان کیا تھا، اور اس نظام خلافت کو قائم کرنے میں جس مخلوق میں کوئی اوصاف کی ضرورت تھی سب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ودیت کیے تھے۔ اب چونکہ یہ اوصاف جن کی فضیلت، وضاحت فضیلت انسان کے صفات کے حوالے سے آئے گی، ہر انسان میں ہے اور انسان اس کا مستحق ہے۔ اسی لیے انسان کو قوت ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے۔ یہ اس کی عظمت اور فضیلت ہے جو کسی اور مخلوق میں عطا نہیں کی گئی۔ اس کی خلافت کا اعلان اس کی تخلیق کے اعلان کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، جیسے سورہ بقرہ میں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں یہ بات واضح رہے کہ انسان کے لیے خلافت عمومی کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے جو ایسے ہی دے دی گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک اللہ کی خاص رحمت ہے،
بہت اونچے درجے کی رحمت ہے جس کے لیے فرشتوں کو بھی موزوں نہ سمجھا گیا۔ لہٰذا انسان جیسی ذی اختیار مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے یہ وسیع ذرائع یعنی ریسورسز اس کے تصرف یعنی اختیار میں دیے، تمام ہنگامہ خیز طاقتیں صلاحیتیں اس کو دی تاکہ یہ اس دنیا کے امتحان سے کامیاب ہو کر گزر سکے۔ جو کامیاب ہوگا وہی اللہ کی خاص رحمت پائے گا۔ یہ رحمت اللہ کی اپنی مرضی سے ہے، اس پر کسی کا اجارہ یعنی قبضہ نہیں ہے۔ پھر انسان کی فضیلت صفات کے حوالے سے، جس طرح انسان کی تخلیق اللہ نے اپنے دست قدرت سے کی، اس کا خاکہ بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی، ایسے ہی کچھ صفات ایسی بھی ہیں جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئیں، اور یہ صفات جس مکمل انداز میں انسان کو دی گئی ہیں کسی اور جاندار مخلوق کو عطا نہیں کی گئیں۔ اسی حوالے سے اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اب انسان کی تخلیق اور اس کی ذاتی صفات کے بعد اس کی صفات کا یعنی ذاتی صفات یعنی اوصاف کے بعد ان صفات کا تذکرہ ہے جن کی بنا پر اسے دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی اوپر والی هو الذی انشأ لکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں نا، سم، ابصار اور افئدہ۔ یہ اس لیے نہیں دیے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور، یعنی جانور اور انسانوں کو یہ تمام چیزیں ملی ہیں، لیکن انسان کے اندر جو صفات ہیں ظاہری بات ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ پھر حیت کے اعتبار سے فضیلت انسان، جسمانی اعتبار سے اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں ممتاز کیا۔ جو انسان کو شکل صورت ملی ہے وہ تمام جانداروں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ تمام جاندار اپنے منہ سے غذا کھاتے ہیں، انسان اپنے ہاتھ سے اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے۔ اکثر جانور جو ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں، 4 پاؤں پر چلتے ہیں، انسان 2 پاؤں پر چلتا ہے، جسم سیدھا رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بہت سارے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ جتنے ہاتھ پاؤں کا استعمال انسان کرتا ہے کوئی اور جانور نہیں کر سکتا، اور اس کی بے نظیر جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی دماغی صلاحیتیں بھی دی ہیں، وہ کسی اور جاندار کو نہیں دی گئیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، گویا کہ یہی بہت بڑا فضل ہے کہ اس کو عقل سمجھ شعور عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت عمدہ بنائی۔ پھر کائنات کی ہر شے اللہ کی قدرت، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی کسی صنعت میں جسے ہم دنیا میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اسی لیے اللہ کی وہ عظیم صنعت بھی تمام نقائص سے پاک ہے جس کا نام انسان ہے۔ پھر فضیلت انسان تسخیر کائنات کے حوالے سے، انسان چونکہ ذات باری تعالیٰ کی قدرت کا شاکار ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے حکم ازلی اور قوت قاہرہ کے ذریعے تمام موجود عالم کو انسان کے خادم ہونے کی حیثیت سے مختلف کاموں پہ معمور کیا ہوا ہے، یعنی کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ انسان کی کوئی مشکل، اس کی کوئی فطری تمدنی ضرورت ایسی نہیں جس کا حل ضروریات سے بھرپور اس کائنات میں موجود نہ ہو۔ قرآن میں اس حقیقت کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی۔ اب تذکیر کائنات کے حوالے سے یہ جامع ترین آیات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی ہے کن معنوں میں انسان کے لیے اسے مسخر یعنی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ اللہ تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن اس نے تمہارے لیے مسخر کیے۔ پھر فضیلت انسان احترام جان کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے کائنات کے میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کسی کی جان کی حرمت کے لیے اتنی اہمیت نہیں جتنی انسان کی جان کو عطا کی گئی ہے، اور یہ اہمیت بلا تفریق و تخصیص، یعنی کوئی اس میں فرق نہیں ہے، کسی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی دی۔ تو گویا یہ جو فضیلت ہے احترام جان کے حوالے سے، دیکھیں پوری کائنات کے انسانوں کی جان کو اللہ نے حرمت بخش دی۔ یہ احترام
دیکھیں ایک انسان کی زندگی بچانا پوری کائنات کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے، ایک کو مارنا سب کو مارنا ہے، اور یہ اتنی اہمیت حاصل ہے کہ کسی جاندار کو بھی یہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ جانداروں کی نسل کی بقا سے اہم ہے کہ دنیا میں بے شمار جانداروں کی اصناف بھی اس وقت ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ نے نسل انسانی کو اس قدر یعنی کہ سیکیورٹی عطا کی ہے۔ پھر فضیلت انسان دوسری مخلوقات پر، اللہ نے حضرت انسان کو جہاں بڑے خاص اہتمام سے وجود بخشا، اسے مسجود ملائکہ ٹھہرایا، بہت ساری نعمتیں نوازشیں دی، وہاں خاص طور پر ایک شرف یہ بھی عطا کیا کہ اسے قوت گویائی کا خصوصی تحفہ عطا کیا، جس سے دیگر مخلوقات محروم ہیں۔ یعنی قوت گویائی، وہ بول سکتا ہے، اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے، تحریر کر سکتا ہے۔ سب انسانوں کا یہ خاص وصف ہے۔ انسان کے اندر اور 20 اعضاء ہیں، لیکن الفاظ، نطق یعنی بولنے کی مشینری صرف منہ میں نصب کی گئی جو انسان کو دی گئی۔ یہ دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے بھی آدم کو سجدہ کروایا، تمام مخلوق پر واضح کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان کا بچہ جو باقی تمام جانوروں کے بچوں سے کمزور پیدا ہوتا ہے، اسے اتنی عقل دی کہ وہ دنیا جہان کی چیزوں کو اپنے کام میں لاتے ہوئے بڑے بڑے جسم طاقتور جانوروں کو رام کر کے ان پہ سواری کرتا ہے، دریاؤں سمندروں میں کشتیاں جہاز چلا کر سمندر کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے، تمام مخلوق کے مقابلے میں کھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ صاف ستھرے کھانے اور اپنی خوراک کے لیے تیار کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے۔ یعنی جتنا اقتدار اور اختیار اللہ نے انسان کو عطا کیا، کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ انسان کے اندر بھی ایک پوری کائنات آباد ہے، اسی لیے انسان کے اندر کی دنیا کو عالم اصغر کہا جاتا ہے اور بیرونی دنیا کو عالم اکبر، یعنی ایک دنیا انسان کے اندر ہے اور ایک دنیا باہر ہے۔ اور ظاہری بات ہے عالم اصغر یعنی انسان تمام مخلوقات میں امتیازی خصوصیات کا حامل ہے، اسی وجہ سے دوسری تمام جانداروں سے افضل اور اشرف ہے۔ مفاد خویش، تحفظ خویش اور بقائے نسل۔ مفاد، تحفظ یعنی خویش من چاہنے والا، اور بقائے نسل وغیرہ ایسے طبعی تقاضے یعنی نیچرل اللہ تعالیٰ نے ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر جاندار اور اس طرح انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر فضیلت انسان علم کے حوالے سے نیابت الہی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، اس کے معاملے میں فرشتوں پر انسان کو ترجیح کی اصل وجہ وہ علم ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تیری ذات کی قسم، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی نام بتائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے، ایسے ایسے نام کہا جاتا ہے قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام دکھا دیے گئے۔ پھر کہا جاتا ہے قیامت تک آنے والے نیک صالحین کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، تو یہ فضیلت دی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو علم کے ہتھیار سے مسلح کر کے اس کارگاہ دنیا میں اتارا۔ اس علم کی وجہ سے ہی انسان کو فرشتوں کے لیے باعث تعظیم قرار دیا۔ جب فرشتوں نے اپنے علم کی کم مائگی کا اعتراف کیا تو اس اعتراف کو پختہ بنانے کے لیے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھک جانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کی بک میں، وہ ہے مساوات۔ اسلام میں مساوات سے مراد دو قسم کے حقوق میں مساوات ہے، قانونی یا شرعی نمبر 1، 2 معاشرتی اور سماجی۔ قانونی یا شرعی کے تحت تمام افراد ملت ایک ہی قانون کے تحت آئیں گے۔ حکمران ہے، عوام ہے، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، سب اطاعت قانون کریں گے۔ کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ کوئی رنگ، نسل، خاندان، علاقے کی وجہ سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا، نہیں۔ پھر اس قانونی مساوات میں یہ بھی چیز آئے گی کہ تمام افراد کو ترقی کے مواقع، اقتصادی ہے، علمی ہے، سماجی ہے، سیاسی ہے، یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ معاشرتی مساوات سے مراد ہے کہ سماجی تقریبات مثلاً دینی عبادات، نشست و برخاست میں، عام اجتماعی زندگی میں کسی کو اولیت یا برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ مطلب کوئی عبادت ہے نا، آپ اپنی نمازوں کو ہی دیکھ لیں، سب سیم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں،
روزہ ہے سب نے ایک انداز میں رکھنا ہے، حج ہے سب نے ایک انداز میں کرنا ہے، تو اٹھنا بیٹھنا کہیں کسی کو اللہ نے اوپر یا نیچے نہیں بنایا، اللہ نے کلاس سسٹم نہیں بنائے۔ شاہ گدا یہی بادشاہ اور عوام جیسے ہوتے ہیں، محمود و ایاز مسجد میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، تقریبات میں ایک ساتھ بیٹھیں گے، دعوتوں میں ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے۔ اسلام نے کسی حسب نسب میں اونچ نیچ نہیں رکھی، ذات پات کی برتری کمتری، یہ امتیازی جو امتیازات ہیں یہ اسلامی مساوات کے منافی ہیں۔ پھر قرآن اور مساوات ہیں، قرآن دنیا کے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان مساوی قرار دیتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار کرنے والا ہے۔ اب دور جاہلیت کے اندر جو عرب تھے وہ بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ فخر تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھے، وہ اپنے آپ کو سب سے الگ برتر اشرف اعلیٰ خیال کرتے تھے، اور ان کی شان ہی قریش جو تھے ان میں عربوں میں قریش کا اور ہی انداز تھا فخر کے حوالے سے۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس کی فضا میں اسلام کے پرچم لہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت بلال کو حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اذان دیں۔ بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دینا شروع کی، تو جو قریش کے بڑے لوگ تھے ان پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے زعم باطل کہ جو اپنے آپ میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا تھا، اللہ نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ یہ تفاخر یعنی جو فخر و غرور ہے، باہمی فخر و غرور، جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روئے زمین پر جو متمدن اور شائستہ قومیں آباد تھیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا، کہیں ان کے وطن کی سرزمین ان کی بڑائی اور برتری کا باعث تھی، یعنی کہیں زبان اور رنگ کی وجہ سے۔ اس وقت نہیں، آج بھی یہی چیزیں ہیں، یہی فاسد نظریات ہے جس نے مختلف قوموں کو متحارب گروپ یعنی ایک دوسرے سے لڑائیاں ہی ہو رہی ہیں۔ ہر قوم جو ہے اپنی نسلی شرافت، اپنے خطۂ زمین کی عظمت کی وجہ سے اپنا یہ حق سمجھتی تھی کہ وہ جس کو چاہیں دوسرے ممالک کو، دوسری قوموں کو تباہ و برباد کریں، ان کی دولتوں کو لوٹیں، ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنائیں، انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس شرانگیز نظریے کے مطابق جنگ و جدال کا لامتناہی سلسلہ جاری رہا اور شرف انسانیت کی جو قبا ہے تہذیب و تمدن کے علم برداروں کے ہاتھوں تار تار ہوتی رہی۔ یعنی کس کی؟ شرف انسانیت کی قبا، یعنی کہ عزت جو تھی، شرف انسان کی جو عزت تھی، یہ جو بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کے ہاتھوں ختم ہوتی رہی۔ یہ گمراہیاں صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی ہلاکت آفرینیوں سے انسانیت کی جبین یعنی اس کا ماتھا شرم کے مارے ارکالود یعنی پسینے پسینے ہو رہا ہے۔ بھارت جسے دنیا بھر میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں آج بھی طبقاتی امتیاز یعنی کلاس سسٹم جوں کا توں موجود ہے۔ بھارت کے طول و عرض میں اسی 20ویں صدی میں بھی اچھوت نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مندر میں جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کے کنویں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بے شمار ایسے ہوٹل ہیں جن کے دروازوں پہ جلی حروف یعنی صاف صاف لکھا ہے کہ ریڈ انڈین، کہ وہاں کے اصلی باشندے اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ سفید فام باشندوں کے اسکول اور کالج تک مخصوص ہے نا، جہاں سیاہ فام حبشی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ذرا اپنی قومی برتری کا غرور جس نے جرمن قوم میں ہٹلر کا روپ اختیار کیا اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وطنیت یعنی وطن، قوم، رنگ، نسل، زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اتنی شد و مات سے ہو رہی ہے۔ یہ جو مختصر سی آیت ہے نا، اس نے ان تمام بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا جس پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برتری اور شرافت کے ایوان یعنی محل تعمیر کر رکھے تھے۔ کیا کہا؟ اے لوگو، تم ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تمہاری نسل کا سلسلہ اسی کی ایک اصل سے جا کر ملتا ہے، تمہارا خالق بھی ایک ہے، تمہارا مادہ تخلیق بھی یکساں ہے، تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک جیسا ہے۔ اتنی بڑی یکسانیت کے باوجود تمہارا ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ سراسر کم فہمی اور نادانی ہے۔ اولاد آدم کا مختلف شعوب اور قبائل میں بٹنا اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اشرف اور اعلیٰ خیال کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور باہمی معاملات میں گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ یعنی یہ تھی اللہ تعالیٰ نے جو شعوب اور قبیلے بنائے تھے۔ اب دیکھیں کسی خاندان میں کوئی پیدا ہوتا ہے، کسی زمین کا باشندہ ہوتا ہے، کسی کی خاص چہرے کی رنگت ہے، شیڈ ہے، اس میں اس کی کیا کوشش ہے، اس کا اپنا کیا کمال ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کو وجہ افتخار نہیں قرار دیا۔ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے اور اس میں اس کی ذاتی کوشش بھی شامل ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہے تو وہ معزز اور محترم ہوگا، وہ فخر و غرور سے یکسر پاک ہوگا۔ ایسے شخص کا وجود نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا بلکہ تمام نوع انسانی اس کے فیوز و برکات سے مستفیض یعنی فیضیاب ہوتی رہے گی۔
ایسے ہی مرد اور عورت کے مابین بھی مساوات ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ مرد ساری زندگی اعمال کبیحہ یعنی برے گندے اعمال سر انجام دیتا رہے اور جنت کا حقدار بن جائے، عورت تمام زندگی اعمال حسنہ کی انجام دہی کرتی رہے اور خدا نخواستہ جہنم کی مستحق ٹھہرے۔ بلکہ اللہ نے بتا دیا ان میں سے جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا جنت کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ مرد مرد ہونے کی وجہ سے کسی اجر کا مستحق نہیں، اور نہ عورت عورت ہونے کی وجہ سے کسی ریوارڈ سے انعام سے محروم رہ سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ ایسے ہی اسلام میں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، یعنی دونوں کے حقوق میں مساوات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر شرع کے موافق، شریعت میں جو مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں۔ گویا پھر اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام انسان قانون کی نظر میں مساوی حیثیت ہے۔ معاشرتی زندگی میں ان کے درمیان تقویٰ کے علاوہ اور کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ خون کے رشتے کی بنیاد پر پوری بنی نوع انسان ایک برادری ہے اور ایمان کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ان میں کامل مساوات اللہ نے پیدا کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کے بارے میں کیا کہا؟ سب لوگ کنگھی کے دندانوں کے برابر ہیں۔ اس حدیث میں انسانی مساوات کو ایک مثال کے ذریعے آپ نے کہا کہ لوگ اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے۔ اگر ہم کنگھی کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتی ہے کہ دندانے بہت ہونے کے باوجود برابر ہوتے ہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا۔ ایسے ہی انسان بہت زیادہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، مختلف قومیں مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ سے ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھے، لیکن فراخی پیدا کرو اور وسعت پیدا کرو، یعنی مجلسی مساوات۔ ایک شخص محفل میں بیٹھا ہے، اگر کوئی شخص بعد میں آیا تو اس کے بعد میں آنے والے کے لیے جائز نہیں کہ اسے کہے تم اٹھو، میں کوئی بڑی حیثیت کا شخص ہوں، تم اٹھو اور میں خود یہاں بیٹھوں۔ اس سے ظاہر بات ہے جسے اٹھایا جا رہا ہے اس کی بڑی انسلٹ ہوتی ہے۔ مجلس کے آداب میں ہے کہ جو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، نہ نمایاں نشست پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانکیں، نہ ہی پہلے سے موجود لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جائے۔ پھر حدیث میں ایک اور ادب مجلس بتایا گیا کہ جو مجلس میں موجود لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا کریں، سمٹ کر بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو بھی بیٹھنے کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا، اے گروہ قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ خطبہ حجت الوداع میں انسانی مساوات کا چارٹر کیا ہے؟ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ، سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ دو کمزوروں غلام اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو خواہ وہ کیسے ہی اتنا درجے کا ہو غلام اور باندی کہے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے غلام ہیں۔ ایسے ہی غلاموں کو فرمایا اے اپنے مربیوں کو آقا نہ کہو، کیونکہ اس سے مساوات اسلامی میں فرق آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ اپنے غلام کو ملامت کر رہے تھے، تو آپ نے کہا صدیق اور ملامت؟ رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی دن حضرت ابوبکر نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور پھر نبی کریم کی محفل میں آ کر کہا کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بہت ساری حدیث ہے کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا مساوات کے حوالے سے۔ مثلاً قانونی مساوات، امیر غریب، قریش غیر قریش، آقا غلام، سب مساوی۔ مشہور واقعہ وہ ایک عورت جو تھی قبیلہ بنو مخزوم کی، فاطمہ نامی، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ قریش کو فکر ہوئی کہ فاطمہ قریش کی معزز عورت ہے، اسے سزا ملنے سے تمام قبیلے کی بےزتی ہوگی۔ اسے بچانے کی کوشش کی، اسامہ بن زید کو جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے سفارشی بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا، تو آپ نے کہا اسامہ کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، ادنا مجرم ہوتا تو اسے سزا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اب صرف افسانوں اور کتابوں میں رہ گئی ہیں، پریکٹیکلی آج مسلمانوں میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔
پھر مجلسی مساوات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے صحابہ کی محفل میں سادگی اور تواضع سے تشریف لاتے. کسی کے باہر سے کوئی اجنبی آتا تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ مجلس میں جو چیزیں آتی ہمیشہ دائیں طرف سے تقسیم کرتے. یہ نہیں کہتے کہ خود پہلے میں کھا لوں. ایک دفعہ آپ صحابہ اکٹھے تھے, اتفاق سے دائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے, چھوٹے تھے. بائیں جانب معمر صحابہ یعنی کبار بڑے صحابہ تھے. کہیں سے دودھ آیا, آپ نے نوش فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تم اجازت دو تو میں ان لوگوں کو دوں. حضرت عبداللہ نے کہا میں اس عطیہ میں اثار نہیں کر سکتا. چونکہ وہ دائیں طرف تھے اور ترتیب مجلس کی روح سے ان کا حق تھا, آپ نے انہی کو ترجیح دی. یعنی کبھی کبھی چلیں خود اس کو لے بھی لیا, لیکن زیادہ تر اپنے صحابہ میں ہی وہ چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے. پھر ذاتی مثال خیر البشر سید الانبیاء, لیکن عام زندگی میں کبھی اپنے خصوصی حقوق اور امتیازات کے طلبگار نہیں ہوئے. صحابہ جب مل کر کوئی کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں شریک ہوتے, معمولی مزدوروں کی طرح کام کرتے. مدینے میں آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر تھی, اس تعمیر میں آپ خود شریک ہوئے, اپنے ہاتھ سے اینٹیں اٹھاتے, صحابہ سے عرض کرتے. صحابہ آپ سے کہتے کہ ہماری جانیں آپ پر قربان, آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا نہیں, میں اپنے حصے کا کام کروں گا. غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے, آپ نے بھی ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا, اپنے حصے کی خندق کھودی, حتیٰ کہ شکم یعنی پیٹ پر مٹی اور خاک کی تہہ جم گئی. ایسے ہی ایک واقعہ سفر میں پیش آیا. ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا, تمام صحابہ نے مل کر کھانے پکانے کا سامان کیا, کام آپس میں ڈیوائیڈ کیا. جنگل سے لکڑی لانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کام ہم خدام کریں گے. آپ نے فرمایا یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز کروں. خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں سے ممتاز بنتا ہے. یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. ہمارے ہاں 0% بھی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کسی شخص کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی, لیکن اللہ کے اس حکم کو اسلامی معاشرے میں عملاً نافذ کرنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ محتاط اور فکر مند تھے کہ لوگوں سے بار بار کہتے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو مجھ سے بدلہ لے لے. لہٰذا آپ کی زندگی میں کوئی بہت سے واقعات ایسے آئے جس میں آپ نے خود کو بدلے کے لیے پیش کیا. پھر معاشرتی مساوات. عرب میں سب سے زیادہ ذلیل غلام سمجھے جاتے تھے. عرب قبائل میں باہمی افتخار اور شرافت کا یہ حال تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم رتبہ پر تلوار اٹھانا عار سمجھا جاتا تھا. ذلیل خون اس کی شریف تلوار کو ناپاک نہ کر دے. لیکن جب آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے, یہ پیچھے اپنے پڑھا ہے, تو اس تعلیم نے فوراً آقا اور غلام بلند و پست کو ایک سطح پہ لا کھڑا کیا. لیکن ضرورت تھی عملی نمونے کی. پھر آپ نے اس کی مثال کیا پیش کی. اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن قریش زادی زینب بنت حجش قریشیہ سے کر دیا, جن کی اپنی کزن سے کروا دیا. یہ سب سے سخت امتحان نکاح اور شادی میں مساوات ہے, اور آپ نے وہ کر کے دکھایا. پھر عبادات میں مساوات ہے. حج کے ایام میں قریش کی تولیت یعنی جو خانہ کعبہ کی وہ لک آفٹر کرتے تھے, اور نسبی فخر کے جی ہم قریش ہیں, عرب ہیں. عوام ان سے الگ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے, لیکن آپ نے اس تفریق کو پسند نہیں کیا. بعثت سے قبل بعثت کے بعد ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ قیام کرتے. یہ بھی ناپسند کرتے کہ وہاں کوئی اونچی جگہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جائے, سائے کے لیے کوئی چھپر ڈال دیا جائے. جب صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی تو آپ نے کہا جو پہلے پہنچ جائے اس کا حق پہلے ہے. اسلام میں مسجدوں اور قبرستانوں میں کبھی امیر و گدھا کا فرق نہیں کیا گیا. ایسے ہی حج کے موقع پر مساوات کا بہترین عملی سبق دیا جاتا. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں. یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.